جو سوال ہے کہ قنوت وطر یعنی وطر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ صرف دعائے قنوت وہی پڑھنی ہے جو وطر والی ہے یا علاوہ ازیں بھی کوئی دعا آدمی پڑھ سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں اس میں کافی ساری دعائیں، تو میرے والد صاحب مجھے منع کرتے ہیں کہ نہیں دیگر دعائیں نہ پڑھا کرو، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس سلسلے میں دو نقطہ نظر ہیں، اور ان دونوں نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ قنوت کی دو قسموں کو سمجھ لیجئے۔ قنوت دو قسم کا ہے، ایک قنوت نازلہ ہے اور ایک قنوت وطر ہے۔ لہذا جب آپ قنوت وطر کی بات کرتے ہیں تو یہ وطروں والی جو دعا، اس کے اندر اگرچہ ایک تو دعا وہ ہے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، وہ ایک تو یہ دعا ہے، اور دوسری اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اس میں بھی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اصل قنوت وطر کی ہے دعا اور دوسری قنوت نازلہ کی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں وہ قنوت وطر کی ہے اور دوسری قنوت نازلہ کا ہے۔ اس بحث سے قطع نظر بہرحال یہ دونوں دعائیں قنوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ جو بات جو اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اسپیسیفکلی قنوت وطر کے لیے سکھائی تھی کہ وطر کے اندر یہ پڑھی جائے، البتہ دوسرے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ رہ گیا یہ سوال، اچھا قنوت وطر اور قنوت نازلہ میں فرق کیا ہے؟ قنوت وطر وہ ہے جو ہم روزانہ جو وطر رات کی آخری نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ وطر کی دعا ہے، اور اس میں یہ دعا کریں یا وہ دعا کریں، اس کو قنوت وطر کہتے ہیں۔ دوسرا جو قنوت نازلہ ہے وہ دراصل جب امت کے حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ دشمن کا خطرہ ہو، مختلف طرح کی مسائل ہوں، تو مسائب میں گھری ہوئی امت کے لیے قنوت نازلہ یعنی ایسی دعا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جاتی ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے لیے بھی تین صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اور اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جہری نمازوں میں کیا ہے، یعنی حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، عام حالات میں صرف فجر میں کر لیا جائے، یا اگر بالکل نارمل حالات ہیں تو بالکل نہ کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن امت کے مسائل کون سے دور میں نہیں ہوتے، تو مسائل جب ہوتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا قنوت نازلہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو فجر میں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ سے ساری جہری نمازوں میں قنوت کرنا یہ ثابت ہے کہ آپ نے ساری جہری نمازوں میں، اس کا طریقہ بھی یہ ہے، ساری جہری نمازوں سے مراد فجر، مغرب اور عشاء کہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد آپ قنوت نازلہ کریں۔ اسی طرح ایک تیسری صورت یہ بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ساری نمازوں میں قنوت نازلہ کیا، یعنی ظہر اور عصر میں بھی آپ نے قنوت نازلہ کیا، آخری رکعت میں اسی طرح ہوگا رکوع کے بعد۔ اچھا یہ قنوت نازلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لمبی دعائیں پڑھی ہیں، اس کے اندر آپ سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں، اور وہ اس میں وہ قنوت وطر والی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، علاوہ ازیں دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قنوت نازلہ فرمایا ہے۔ لہٰذا اب کچھ لوگ تو قنوت وطر اور قنوت نازلہ کے اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں قنوت وطر میں لمبی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے، اور اس میں قنوت وطر والی دعا بس وہ پڑھنی اور اس کے علاوہ دعائیں نہیں پڑھنی۔ اور کچھ لوگ جو قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ فرض میں پڑھیں یا وطر میں پڑھیں، جب بھی آپ قنوت کر رہے ہیں تو آپ اس میں ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا اس بات کی گنجائش ان کے ہاں موجود ہے کہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی سختی ہے جو بعض اوقات لوگ اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں یہ دعائیں نہیں کی جا سکتی۔ البتہ ایک تیسرا موقف جو نماز کے بارے میں یہ موجود ہے علماء کے ہاں کہ نماز میں ایک تو وہ اسپیسیفک الفاظ ہیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، تو سجدے میں تسبیحات ہیں یا سجدے کی کچھ دعائیں ہیں، رکوع کی کچھ دعائیں ہیں، یا جو تشہد کے اندر کچھ دعائیں ہیں، ایک تو وہ اسپیسیفک دعائیں۔ تو کیا ان دعاؤں کے علاوہ دیگر دعائیں باقی نمازوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، چاہے نفل ہو چاہے فرض؟ تو اس کے بارے میں بھی علماء کے دو نقطہ نظر ہیں کہ صرف وہ دعائیں پڑھی جائیں گی جو بتائی گئی ہیں اور باقی نہیں پڑھی جائیں گی، یا پھر باقی بھی پڑھی جائیں گی۔ تو اس کے بارے میں جو جمہور کا موقف ہے اور جو معتدلانہ موقف یہی ہے کہ جو دعا کا موقع ہے
نماز کے اندر بھی چاہے وہ فرضوں کی ہے چاہے وہ نفلوں کی ہے تو دعا کے موقع پر دیگر دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں. تو جب نماز میں دیگر دعائیں کی جا سکتی ہیں تو قنوت وطر میں کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے اس ساری گفتگو کو اس کو میں نے الگ الگ اس لیے عرض کر دیا کہ یہ نقطہ ہے نظر موجود ہیں، لیکن میری رائے یہی ہے کہ قنوت وطر میں بھی کوئی شخص اگر دعائیں اور کرنا چاہے تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور صرف یہ کہ اگر کوئی جماعت کروا رہا ہے، وطروں کی جماعت ہو رہی ہے رمضان وغیرہ میں، تو پھر مقتدیوں کا خیال بہرحال کرنا چاہیے، اور ہر روز جو ہے وہ قنوت نازلہ کی طرح اس میں آپ وطر میں پڑھنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے نمازیوں کے لیے دقت ہو. لہٰذا نمازیوں کا ماحول، مزاج، موڈ دیکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اکیلا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے، وہ لمبی دعا کرے یا کم کرے یا ایک ہی دعا پڑھ لے، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک.